کالی حویلی کا راز۔ قسط نمبر 7 گمشدہ خاندان۔ احمد کچھ لمحوں تک اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ اس کی نظریں اس 10-12 سال کے لڑکے پر جمی ہوئی تھیں جس کا چہرہ حیرت انگیز طور پر اس کے بچپن سے ملتا تھا۔ لڑکے کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی مگر اس کے ہونٹوں پر ایک معصوم مسکراہٹ اب بھی موجود تھی۔ اس نے دوبارہ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور دھیرے سے کہا، مجھے معلوم تھا آپ ایک دن ضرور آئیں گے۔ احمد کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس بچے کی باتوں پر یقین کرے یا اس حویلی کا ایک اور فریب سمجھے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے احتیاط سے پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکے نے جواب دینے کی بجائے پلٹ کر سنہری روشنی سے بھرے اس دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ رکا اور صرف اتنا بولا، اگر جواب چاہیے تو میرے ساتھ آؤ۔ احمد ایک لمحے کے لیے پیچھے دیکھا۔ بوڑھا رکھوالا ابھی خاموش کھڑا تھا۔ اس نے نہ ہاں میں سر ہلایا نہ انکار میں، صرف اتنا کہا، بعض دروازے صرف ایک بار کھلتے ہیں، اگر یہ موقع کھو دیا تو شاید دوبارہ کبھی نہ ملے۔ احمد نے گہرا سانس لیا اور بچے کے پیچھے چل پڑا۔ دروازہ پار کرتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو گیا ہو۔ چند لمحے پہلے کی سرد، نم اور تاریک سرنگ اب ایک وسیع ہال میں تبدیل ہو چکی تھی۔ دیواروں پر لگی پرانی لالٹینیں بغیر کسی شعلے کے روشن تھیں۔ فرش صاف تھا اور ہوا میں عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہاں جیسے برسوں سے وقت نے قدم ہی نہ رکھا ہو۔ ہال کے دوسرے سرے پر ایک بڑا سا ڈائننگ ٹیبل سجا ہوا تھا۔ چاندی کے برتن اپنی جگہ رکھے تھے، کھانے کی پلیٹیں بھی موجود تھیں مگر ان میں رکھا کھانا ایسا دکھائی دے رہا تھا جیسے ابھی چند لمحے پہلے ہی تیار کیا گیا ہو۔ احمد حیرت سے ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر میز کے گرد بیٹھے لوگوں پر پڑی۔ ایک بزرگ مرد، ایک درمیانی عمر کی خاتون، دو نوجوان، ایک ننھی بچی سفید لباس میں۔ احمد کے قدم بے اختیار رک گئے۔ یہ وہی خاندان تھا جس کی تصویر اس نے حویلی کے داخلی ہال میں دیکھی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ تصویر میں وہ خاموش تھے جبکہ اس وقت سب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، جیسے کوئی عام سا خاندانی کھانا چل رہا ہو۔ احمد نے حیرت سے بچے کی طرف دیکھا۔ یہ لوگ تو ایک صدی پہلے لاپتہ ہو گئے تھے۔ لڑکے نے آہستہ سے سر ہلایا، دنیا کے لیے ہاں مگر حویلی کے لیے نہیں۔ احمد ابھی اس بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ میز پر بیٹھی خاتون نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، بیٹا وہاں کیوں کھڑے ہو؟ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو۔ اس کی آواز میں ایسی اپنائیت تھی جیسے ایک لمحے کو احمد واقعی سب کچھ بھول گیا۔ اسے اپنی ماں کی یاد آ گئی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا ہی رہا تھا کہ اچانک بوڑھے رکھوالے کی بات اس کے ذہن میں گونج اٹھی، حویلی ہر انسان کو اس کی سب سے بڑی کمزوری دکھاتی ہے۔ احمد فوراً رک گیا۔ اس لمحے سفید لباس والی بچی نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں اب بھی مکمل سیاہ تھیں۔ اس نے احمد کو غور سے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تم نے سیکھنا شروع کر دیا ہے، پہلے والے مہمانوں کی طرح اتنی جلدی دھوکہ نہیں کھا رہی۔ یہ سنتے ہی میز پر بیٹھے تمام افراد ایک ساتھ کھانا بند کر دیا۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد ایک ایک کر کے سب نے اپنی نظریں احمد کی طرف اٹھائیں۔ ان سب کی آنکھیں بھی اب مکمل سیاہ ہو چکی تھیں۔ احمد کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا مگر اس کے قدم اچانک زمین میں چپک چکے تھے۔ بزرگ شخص آہستہ آہستہ اپنی کرسی سے اٹھا اور بولا، ہم بھی ایک وقت میں یہی غلطی کی تھی۔ ہم نے سمجھا تھا کہ ہم اس حویلی کا راز جاننے آئے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ حویلی پہلے ہی ہمارا فیصلہ کر چکی تھی۔ احمد نے پوری طاقت سے اپنے قدم ہلانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس دوران وہ ننھا لڑکا جو اسے یہاں لایا تھا اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک پرانی چابی رکھ دی۔ چابی غیر معمولی طور پر ٹھنڈی تھی اور اس پر وہی عجیب سا نشان بنا تھا جو ڈائری کے پہلے صفحے پر موجود تھا۔ لڑکے نے دھیمی آواز میں کہا، یہ امید کی آخری چابی ہے، اسے صرف اس دروازے پر استعمال کرنا جس پر کوئی نام نہ لکھا ہو۔ اگر غلط دروازہ کھول دیا تو تم بھی ہمیشہ کے لیے اسی میز کا حصہ بن جاؤ گے۔ احمد کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر اچانک پورا ہال لرزنے لگا۔ دیواروں پر دراڑیں پڑنے لگیں، لالٹینیں ایک ایک کر کے بجھنے لگیں اور میز پر بیٹھا خاندان دھند کی طرح مدھم ہونے لگا۔ سفید لباس والی بچی کی ہنسی پورے ہال میں گونجنے لگی، بھاگو احمد، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے فرش زور سے ہلنے لگا اور احمد کے قدم آزاد ہو گئے۔ وہ پوری طاقت سے دروازے کی طرف دوڑا۔ پیچھے سے عجیب و غریب چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلا وہ خود بخود بند ہو گیا اور اندر کی تمام آوازیں اچانک خاموش ہو گئیں۔ احمد دیوار سے ٹیک لگا کر کانپنے لگا۔
اس نے مٹھی کھولی تو وہ پراسرار چابی اب بھی اس کے ہاتھ میں موجود تھی۔ اسی لمحے سامنے والی دیوار پر سرخ رنگ کے الفاظ ابھرنے لگے، دوسرا امتحان مکمل ہوا۔ چند لمحوں کے بعد انہی الفاظ کے نیچے ایک اور جملہ نمودار ہوا، اب تم سچ کے مزید قریب ہو، مگر سچ بھی تمہارے قریب آ رہا ہے۔ یہ جملہ مکمل ہوتے ہی راہداری کے آخری سرے پر 3 دروازے نمودار ہوئے۔ پہلے دروازے پر ماضی لکھا تھا، دوسرے پر حال اور تیسرے پر کوئی لفظ نہیں لکھا تھا۔ احمد کی نظریں فوراً تیسرے دروازے پر جا ٹھہریں۔ اسے اس بچے کی دی ہوئی نصیحت یاد آ گئی، صرف اس دروازے کو کھولنا جس پر کوئی نام نہ لکھا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ بے نام دروازے کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی اس نے چابی تالے میں ڈالی، دروازے کے پیچھے سے کسی نے بہت آہستہ آواز دی، احمد دروازہ مت کھولنا، میں ابھی بھی زندہ ہوں۔ یہ آواز بالکل دوسرے احمد کی طرح تھی۔ قسط نمبر 7 اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگلی قسط، آخری چابی۔ دوسرے احمد کی آواز دوبارہ سنائی دی، مگر کیا وہ واقعی زندہ ہے یا حویلی ایک اور فریب بن رہی ہے؟ احمد کو 3 دروازوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، اور اس کا فیصلہ صرف اس کی قسمت ہی نہیں بلکہ کالی حویلی کے 100 سال پرانے راز کا بھی فیصلہ کرے گی۔